رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور اسی مدرسے میں انہوں نے مولانا حضرت قاری عبدالقادر صاحب ہاشمی بھاولپور والے ان سے قرات کی تھی، اور ہمارے اس ادارے میں قاری عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے شعبہ تجوید میں خدمت انجام دیتے تھے اور اپنا بھی انہوں نے مدرسہ بنایا تھا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، کیونکہ ایک طویل تجربہ رکھتا ہوں مدرسین کے بارے میں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ سردی ہو یا گرمی ہو، آندھی یا طوفان ہو، اپنے وقت کے بہت پابند تھے۔ صبح صبح وقت پر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ کبھی ہمارا اجلاس ہوتا تو 10-15 منٹ کبھی لیٹ ہو جاتا تو ہم آتے کہ آپ وقت پر شروع کیا کریں۔ میں کہتا بھی اصل میں دوسرے مدرسین نہیں آئے ہوتے تو میں بھی تاخیر کر دیتا ہوں، لیکن ان کی یہ جو وسط تھا اور یہ تدریس کی دنیا میں بڑی اہمیت کہاں ملے۔ اس سے اس استاد میں اس بات کا جذبہ ہوتا ہے کہ میرے طالب علم کا وقت ضائع نہ ہے۔ قرآن مجید کی بڑی عجیب خدمت کی انہوں نے، انفرادی طور پر، اداروں میں، اجتماعی طور پر، یعنی کوئی بھی بچہ ان کے پاس طالب علم ہم بھیج دیتے کہ شام کو وقت دیتے تو شام کو وقت دے دیتے، رات کو تو رات کو وقت دیتے تھے، فجر کے بعد فجر کے بعد دے دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی شیڈول ہے کہ اس وقت ہی پڑھانا، اس وقت نہیں پڑھانا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ غایت تعلق کی علامت ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑے عالم اور تابعی حضرت جو ہے سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، یعنی اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ دو واقعات ان کے بڑے مشہور ہیں کہ جب نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کے بعد ان کے چہرے پر ایسی شرمندگی ہوتی تھی جیسے کوئی گناہ کیا۔ تو شاگردوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ استاد جی کے چہرے پر بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے نماز کے بعد، حالانکہ نماز کے بعد تو انسان کچھ ہوتا ہے، میں نے نیکی کر لی۔ تو پوچھ لیا کہ حضرت آپ اس طرح کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو رونے لگ گئے۔ فرمایا جب میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں، اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے پیش کر کیا۔ اور پھر صحابہ اکرام کی صحبت یافتہ تابعی تھے۔ اور دوسرا جب مسجد میں آتے، کوفہ کی مسجد، کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کی مسجد میں آتے تو مسجد میں اگر کوئی نہ ہوتا تو داخل نہیں ہوتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ تہجد کے ٹائم آتے، سردیوں کا موسم ہوتا تو باہر بیٹھے رہتے، تو کوئی آتا تو اس کے ساتھ اندر جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اتنی سردی ہوتی ہے، آپ اندر چلے جائیں۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے دربار الہی سے کہ میں جاتے پکڑا نہ جاؤں، دوسرا مسلمان آتا ہے تو اس کے سہارے چلا جاتا ہوں۔ 40 سال تک کوفہ کی مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا، اور بہت بڑے عالم تھے، کبار یعنی تابعین میں سے ہیں۔ عبداللہ مسعود جیسے لوگوں کی شوق اٹھائی، علم کے پہاڑ تھے، حدیث پڑھنے والے ان کے پاس آتے، فقہ والے آتے۔ تو انہیں کہا کہ آپ یہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قرآن قاعدہ پڑھا رہے ہیں قرآن۔ تو انہیں کہا کہ جب سے پیغمبر نے صحابی سے حضرت عبداللہ مسعود سے یہ روایت سنی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اس حدیث نے مجھے اس کوفہ کی مسجد میں 40 سال سے بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وقت تو ہر ایک کا متعین ہے، اپنے وقت پر ہر ایک کو جانا ہے۔ میں ان کے بچوں سے، ان کے صاحبزادوں سے، ان کے عزیز و اقارب سے اور اپنے آپ کو بھی اس بات سے تسلی دیتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تسلی رکھنی چاہیے کہ وہ اب ایک ایسی جگہ پر، ایسے خزانے میں چلا گیا ہے کہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے اور ان کے لیے بھی تسلی ہے۔ ساتھ ایمان کے ہمارے بڑوں کا چلے جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے غم تو ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اس بات کا صدمہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا صدمہ جدائی کا صدمہ ہے، ورنہ وہ جس جگہ گئے وہ یہاں سے کہیں اعلیٰ اور کہاں بہتر ہے۔ مومن کی تو ہر آنے والی جو منزل ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی چھوٹی جگہ میں تو دنیا میں آتا ہے، تو پھر 5 مرلے 10 مرلے 1 ایکڑ کی کوٹھی میں رہ لے گا۔ پھر جب قبر میں مومن جاتا ہے تو اتنی بڑی قبر کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی ہے، اور پھر جنت جائے گا، عرضھا کعرض السماوات والارض، 7 زمین آج اس میں سما جائے تب بھی جنت اس سے بڑی ہے۔ تو مومن کی ہر آنے والی منزل بہتر ہے، لیکن یہ جدائی کا غم ضرور ہے۔ لیکن انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو
صدقہ جاریہ علم کی شکل میں چھوڑا ہے، یہ تو معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے پوری زندگی ان سے قرآن مجید کی خدمت کا کام لیا ہے۔ یہ ادارہ بھی، اس ادارے میں ہمیشہ ان کا نام رہے گا اور ان کے شاگرد رہیں گے، اور ان کی در و دیوار اس ادارے کی ان کے لیے گواہ رہے گی کہ یہاں پر قرآن مجید کی خدمت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کا بعض لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونے میں سے اس کی تو بخشش کیا ہے، پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے جنازے میں کوئی شریک ہوا اور وہ کفن چورتا، اس لیے شریک ہوا کہ دفن کہاں کریں گے، میں کفن چراؤں۔ تو جب وہ رات کو کفن چرانے گیا تو قبر سے آواز آئی، یار عجیب ہے، جنتی کا کفن اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روتا ہوا کسی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی میں نے ایسے آواز سنی، انہوں نے کہا جس کا تو نے جنازہ پڑھا تیری بھی بخشش ہو گئی ہے، ان کی تو ہو ہی گئی تھی، تیری بھی بخشش ہو گئی، اس لیے اب توبہ طائب ہو جا۔ تو بھائی یہ علماء صلحاء، ان اللہ والوں کے، ان قراء کے، دین کے خادموں کے جنازے ایسے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بھی اس سے بخشش ہو جائے گی۔